ہم انہیں باغنے نہیں دیں گے. ہم ہر گلی میں کھڑے ہوں گے, ہر محلے میں کھڑے ہوں گے, ہر کوچے میں کھڑے ہوں گے, ہر مسجد میں جائیں گے, ہر گھر میں جائیں گے, ہم کھاریاں کے بچے کے پاس جائیں گے. ان کو جب تک انہوں نے یہ جواب نہیں دینا کہ انہوں نے یہ کیوں کیا ہے اور کھاریاں کارڈ کیوں کھیلا ہے, اس وقت تک ہم انہیں چھوڑنا نہیں. یا تو سرے عام آ کر معافی مانگے, اور کل لوگ آپ کے سامنے بھی اگر بینر لے کے کھڑے ہوں گے اس کے سامنے, اگر آپ نے اسی طرح کرنا ہے, لوگوں کی عزتوں کو چھالنا ہے, تو آپ کی اتنی بڑی عزت نہیں, آپ کوئی مقدس گائے نہیں ہے, آپ کسی کے لیے اہم نہیں ہے. مکافات عمل ضرور ہوگا, اور یہ کھاریے کی عوام دیکھے گی. چاہے آپ کا ندیم صاحب کے ساتھ راضی نامہ ہو جائے, بیٹھ جائے, جو دل ہو جائے, لیکن اللہ ایک بندے ایسے کو پیدا کرے گا جو آپ کے سامنے کھڑا ہوگا. السلام علیکم خواتین و حضرات, میں ہوں بہلول مرتضیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں بی ایم نیوز. خواتین و حضرات, آپ کو معلوم ہے پچھلے کچھ دنوں سے, اگر ہفتوں کی بات کروں پھر بھی ٹھیک ہوگا, پچھلے چند ہفتوں سے فیس بک پہ, سوشل میڈیا پہ ایک جنگ جاری ہے. جنگ کا موضوع کیا ہے؟ ڈریم سٹی, کشمیر پلازا, کائرہ برادران, ان سب کے ساتھ لفظوں کی گولہ باری جاری و ساری ہے. کھاریاں میں جو صحافت ہے وہ ان پہ گولہ باری, جو ان کے صحافت ہے, جو لالہ موسیٰ میں جو صحافی برادران ہیں, ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر بات کا جواب دیں. یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. اسی سلسلے کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلے سب سے پریس کانفرنس کی چودھری ندیم اصغر کائرہ صاحب نے کھاریاں پریس کلب میں آ گئے. پھر ان کے بدلے میں ان کے جواب دینے کی غرض سے پریس کانفرنس کی عرفان بصری صاحب, ڈریم سٹی کی جو انتظامیہ ہے انہوں نے, اور کشمیر پلازا کی جو انتظامیہ ہے, جو مالکان ہیں, انہوں نے. ان سب کا, دونوں فریقین کا آپس میں جو لفظی جنگ جاری ہے, اس سلسلے کے حوالے سے دونوں نے پریس کانفرنس کی. لیکن بات پریس کانفرنس کے کرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوئی, نہ تکمیل تک پہنچی نہ ختم ہوئی. میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت آج موجود ہے جو لالہ موسیٰ کی صحافت کا بہت بڑا نام ہے, عثمان عزیز قادری صاحب. بی ایم نیوز پہ انہوں نے اپنا موقف دینا چاہا کہ ہم اپنا پیغام, اپنا میسج ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں. بی ایم نیوز حاضر ہے. ایک فریق اگر اپنا بیان ریکارڈ کروانا چاہے پھر بھی حاضر ہے, دوسرا فریق اپنا بیان ریکارڈ کروانا چاہے, بی ایم نیوز پھر بھی حاضر ہے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ, آپ نے بی ایم نیوز کو عزت دی. اچھا مجھے بتائیں, یہ جو ساری جنگ جاری ہے, یہ جو سلسلہ جاری و ساری ہے, ڈریم سٹی کے حوالے سے جو تنازع چل رہا ہے, آپ نے عیدگاہ کا بولا ندیم اصغر کائرہ صاحب نے, ان کی طرف سے میسج آ گیا جی مکہ میں لے چلیں جی, تب ہم بات, مطلب یہ بات رک نہیں رہی. آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح سے عمل ہوگا؟ پریس کانفرنس کے بدلے میں, پریس کانفرنس کا مطلب یہ تھا کہ ایک سوال کے بعد جواب آ جانا, لیکن پریس کانفرنس نے پھر نئے سوال جو ہے وہ جنم لے لیے ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ سب سے پہلے تو بہلول صاحب آپ کا شکریہ. آپ ایک خوبصورت, اور آپ کا چینل ہماری ایک میڈیا ٹیم کا خوبصورت نمائندہ بن چکا ہے, اور ایک نیو ٹیلنٹ آپ نے اظہار کیا. میں ویسے بھی بہلول صاحب آپ کا ویسے ہی بہت زیادہ فین ہوں, آپ کو دیکھتا رہتا ہوں. آپ سے 2-3 دفعہ ملاقات ہوئی جب آپ چودھری قمر زمان کائرہ صاحب ندیم صاحب کا انٹرویو کرنے کے لیے آئے. تو بات یہ ہے کہ بات یہ شروع, آپ کو پتا ہے اسے 2 تقریباً ماہ ہو چکے ہیں. بڑی اس سے پہلے آپ کے کھاریاں کے چند صحافیوں کی آئیڈیوں سے پوسٹیں آتی ہیں کہ ندیم اصغر کائرہ نے قبضہ کر, قمر زمان کائرہ کی پشت پناہی پر قبضہ ہو, کائرہ برادران قبضہ مافیا. اس وقت بھی ہم نے مکمل خاموشی رکھی. یہ ایک اوریجنل تنازع ہے جس کو پورے کے پورے ناظرین جانتے ہیں کہ اس کو 13 سال ہو, اور یہ بسی خاندان کے ساتھ, ایک عرفان بسی صاحب اور ان کے خاندان کے ساتھ ندیم اصغر کائرہ صاحب کا تنازع چل رہا ہے. اسی ہی جگہ پر ندیم صاحب کی جگہ ہے, اسی جگہ پر عرفان بسی صاحب کی جگہ ہے. عرفان بسی صاحب اپنی پریس کانفرنس میں ثابت کر چکے ہیں, وہاں پر ایک تقسیم کا دعویٰ چل رہا ہے جو عرصہ 13 سال سے ابھی تک ہائی کورٹ میں موجود ہے. اسی ہی سلسلے کے پیش نظر جب انہوں نے ایک ڈیل کی, اس ڈیل میں کاروباری طور پر ڈیلیں ہوتی ہیں, آپ کی بھی کاروبار کرتا ہوں, میں بھی کرتا ہوں, لوگ بھی کاروبار کرتے ہیں. کاروبار میں 100 بندے کی ڈیلیں ہوتی ہیں, ڈیمانڈیں ہوتی ہیں. وہ ڈیمانڈ انہوں نے رکھی زمین لینے کی, کیونکہ یہ زمین ہر صورت پچھلے 13 سال سے لینا چاہتے ہیں. یہ تو سارے لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ اگر طارق قریشی صاحب آج سے 10-11 سال 12 سال پہلے تنویر اشرف کائرہ صاحب جب اس وقت تھے, ان کے دفتر میں جا کر ان کی بات کرتے ہیں, بسوی صاحب ساتھ ہیں, اس کے بعد شاید وڈائے صاحب آئے ہیں, اب کافی دوست اس میں شامل ہوئے ہیں, لیکن یہ زمین ہر صورت چاہتے تھے. وہ زمین کی ڈیمانڈیں تھی, وہ چلتی رہی. جب ایک ایگریمنٹ ہو گیا, اور ایگریمنٹ سے یہ لوگ روح گردان ہو, ایگریمنٹ پڑھ لیں, اس پہ لکھا ہوا ہے کتنی فائلیں, اتنی چیزیں ہم دیں گے. اس کے بعد انہوں نے اس سے روح گردانی کر کے کہا جی ہم سے پیسے لے لیں. ندیم اصغر کائرہ صاحب کے پاس جب انہوں نے کہا کہ جتنے کی آپ نے زمین لی آپ ڈبل پیسے لے لیں, انہوں نے کہا جتنے کی آپ نے لی ہوئی ہے نا 900 کنال آپ کہتے ہیں, وہ ہمیں دے دیں, ہم اس کے ڈبل پیسے دے دیتے. یہ اصل چیز جو ہے ساری عوام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ ایک دم ادھر سے آفتاب اشرف گوندل صاحب, ان کے بھائی راشد اشرف گوندل صاحب, اور انہوں نے ایک پورا طوفان بدتمیزی کھڑا کیا. سارے جرنلسٹ آپ کے سامنے ہیں, سب نے لکھا
کہ ندیم اصغر کیرا بتا مافیا ہے. آپ نے دیکھا بھی ہے پڑھا کہ انہوں نے کہا کہ ندیم اصغر کیرا نے ہماری زمین پر قبضہ کر اور پورے کے پورے کھاریاں کارڈ کو پورا استعمال کیا گیا. اس کے بعد لوگوں کو بلا کر دڑا دڑ اپنے ساتھ اظہار یکجہتی اور مذمت شروع کرا دی گئی. لیکن جب وہ کہتے ہیں نا پٹیا پہاڑ دے وچوں نکلیا چوہا ہوئی مویا, لہذا وہ بات کی گل ہوئی کہ کسی نے بھی آپ کے سامنے ہے کہ کسی نے بھی ان کی زمین پر قبضہ نہیں کیا. انہوں نے قبضہ کیا ہے جس پر ان پر پرچہ ہوا ہے. ایک قانون کے مطابق وہ جگہ نہ این او سی موجود ہے اور تقسیم کا دعویٰ چل رہا ہے اور انہوں نے اس پر اپنا جو ہے نا تعمیر شروع کر دی ہے سوسائٹی, اس کو رکوایا گیا. گورنمنٹ کے انسپیکٹر نے اس پر پرچہ دیا اور جب وہ ساری چیزیں ہوگی, کل عرفان بسی صاحب اپنی پریس کانفرنس میں ثابت بھی کر چکے ہیں. اب ہمارا یہ کلیم ہے, آج آپ کے چینل سے ہم یہ کہہ رہے ہیں جو ہم لائے کر گلی گلی کوچے کوچے کھاریے میں پہنچ چکے ہیں. ہم عیدگاہ مسجد میں گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. انہیں کہیں کہ آپ پہلے اپنے گھر کے سامنے جو مسجد ہے ادھر آ جائیں, اپنے شہر کے معززین کے سامنے پیش ہوں, ہمیں جھوٹا قرار دیں کہ ہم نے آپ سے بتا مانگا, کیونکہ انہوں نے بتا تو کہا ہے نا, سریعام موجود ہے, ان کی پریس ریلیز بھی موجود ہے. انہوں نے میڈیا کے سارے نمائندگان کو جب اپنے اس میں بلایا کہا, انہوں نے کہا بتا ہم نہیں دیں گے, ہم قبضہ مافیا نہیں چلنے دیں گے, یہ ثابت کریں. اور اس کے بعد جو طوفان نے بدتمیزی کیا, پھر ایک پیڈ احتجاج, کھاریاں کی تاریخ نہیں ضلع گجرات کی تاریخ میں پہلا ایک پیڈ احتجاج اور کسی کی ذات پر کیا گیا. 15 سال پرانا وقوع, آپ کے دفتر میں یہ ساتھ ہی ہے پلازا, اس کا 15 سال پرانا وقوع, اس وقت کسی کو یاد نہیں آیا. آج اچانک یاد آیا, پھر اتنا پیسہ لگایا گیا, اتنے فلیکس, اتنی ہوڈنگیں, لیکن انہوں نے اس وقت کے پولیس شہداء کی ساتھ بھی کھیلنے کی کوشش کی, جنہوں نے پاس جا کے کیرا صاحب نے ان سے منت سماجت کر کے معافی مانگی, ان سے راضی نامے ہوئے اور پورے کے پورے اہل علاقہ کو ساتھ لے کے 1000 بندہ جا کر ساتھ گیا. وہ راضی نامہ ہو گیا, ان کے شہداء کی تصویر لگا کر ان کے ساتھ مذاق کیا گیا. لیکن ان میں سے کوئی بھی ایک کسی کا لوائقین ان کے ساتھ کھڑا نہیں تھا. لیکن آج پوری کی پوری عوام کو پتہ چل گیا ہے کہ خالصتاً ایک یہ کاروباری تنازع تھا اور کاروباری ڈیل تھی. اس پر کاریاں کھاڑ کھیڑنا, اس پر لوگوں کو برگلانا, جھوٹ بولنا اور پھر ایک سوشل میڈیا کے ذریعے طوفان بدتمیزی کرنا, یہ سارا کا سارا آفتاب اشرف گوندل اور ان کی ٹیم کا کارنامہ ہے اور عرفان بسی صاحب کا کارنامہ ہے. عرفان بسی صاحب اپنی پریس کانفرنس میں ہر چیز کو مان چکے ہیں. ہمارے پر جتنے سوال تھے سارے کے سارے مان چکے ہیں نا. 10 مرلے انہوں نے کہا کنال زمین ہے, 17 دیں گے, ساری چیزوں انہوں نے کیا, ڈیل ہوئی, یہ ہوا وہ ہوا. لیکن آج آپ کے چینل کے وضاحت سے ایک بات یہ بھی میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں نے ہر ممکن رائے فرار اختیار کرنی. انہوں نے بھاگنا ہے, ہم نے انہیں بھاگنے نہیں دینا. ہم نے ان کو عوام کی عدالت میں لا کر چھوڑنا ہے. انہوں نے کھاریاں کی عوام کے ساتھ ایک مذاق کیا ہے, اوریجنل مذاق کیا, اور کھاریاں کے عوام کو بیوقوف بنایا, اپنے کاروبار میں شامل کیا. صبح میں کاروبار کرتا ہوں عمرے کا, میرے ساتھ کسی کا مسئلہ بنتا ہے, آپ کیا کریں گے, بندہ 1000-2000 لے کے میرے بوئے پر کھڑے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. یہ ایک طوفان بدتمیزی, سوشل میڈیا پر طوفان بدتمیزی, ٹھیک ہے جی. بتا مافیا, اسے قائد گجرات نہیں, یہ قبضہ گجرات, یہ مختلف قسم کی, اور ان میں اتنی ہمت نہیں اپنے نام کی ایک بھی آئی ڈی سے کر سکتے. سب جعلی آئیڈیاز سے, جس طرح وہ پی ٹی آئی پہ لگا ہے نا, وہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی نکلے ہیں, آج ایک جج صاحب بھی پکڑے گئے ہیں, وہ جعلی آئی ڈی سے دوسرے پر چکر اچھالنا. اگر ان میں حوصلہ ہے, ہمت ہے, اپنی ذاتی آئی ڈی سے کریں. بقایا جو انہوں نے ندیم اصغر کیرا صاحب کے پاس یہ آپ کا جو چل رہا ہے کیس, یہ آپ کے سامنے ہے کہ کشمیر پلازے کا کیس کیرا خاندان کے حمایت میں ہو گیا. اب وہ چل رہا ہے ادھر, یہ کلیم ہے کہ زمین کا دعویٰ ہے, ایک گروپ کہہ رہا ہے ہماری زمین ہے, دوسرا کہہ رہا ہے ہماری ہے, وہ چل رہی ہے, اس کو کیس کو چل رہا ہے. ٹھیک ہے نا. انہوں نے اس کا جو مذاق اڑایا اور اپنے پیڈ ملازمین جو ان کے ایس میں یا عرفان بسی کے ملازمین ہیں یا ان کے ویٹر ہیں, ان کو لا کر احتجاج کرانا اور جی ٹی روڈ کو بلاک کرنا, اور وہ سارا کا سارا اس وقت انہیں یاد آیا جب ندیم اصغر کیرا صاحب نے پریس کانفرنس کا اعلان کیا. یہ لوگوں میں اتنی گھبراہٹ تھی, یہ فیس نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ ہے جھوٹا آدمی فیس نہیں کرے گا. جب ہم نے کہا کہ ہم کھاریاں کی عدالت میں آ رہے ہیں, ہم نے تو لالا موسیٰ پریس کانفرنس کر سکتے, پریس کلب لالا موسیٰ میں ہے, ڈنگا میں پریس کلب ہے, سرائے عالمگیر میں ہے, گجرات میں ہے. ندیم صاحب اپنے گھر میں بیٹھ کے, جیسے آپ کے موبائل پہ بیٹھ کے وہاں پر ایک ویڈیو پیغام ریکارڈ کے کر سکتے تھے, لیکن ان میں ہلاکی جرت ہے. ہم آئے ہیں, آ کر پریس کلب میں پیش ہوئے ہیں, آپ کی عدالت میں پیش ہوئے ہیں, آپ کے لوگوں نے سوال رکھے ہیں
اور وہ پریس کانفرنس آپ کے سامنے ہے 2 گھنٹے شدید گرمی کے باوجود, بجلی کے بند ہونے کے باوجود, ہارٹ کا مریض, شوگر کا مریض, وہ میرے ندیم اظہر کیرا صاحب, وہ بیٹھ کے لگاتار انہوں نے پریس کانفرنس کی اور سارے سوالوں کا جواب دیا. اور ان کی پریس کانفرنس آپ کے سامنے ہے, ہر چیز لوگوں کے سامنے آ گئی ہے. لہٰذا کھاریاں کے عوام کو آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے. جنہوں نے کھاریاں کے ساتھ مذاق کیا, کھاریاں کارڈ کے نام پر مذاق کیا, کھاریاں کے عوام کو برگلانے کی کوشش کی, کھاریاں کے لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولا, آج کھاریاں کی عوام کو ان سے سوال کرنا چاہیے کہ آپ نے ایک تو آپ کھاریاں کے مسیحا بننا پر چاہتے ہیں, اور دوسرا کیا آپ یہ لوگوں کو کھانے کھلا کر, چند واٹر فلٹر پلانٹ لگا کر, چند چیزیں دے کر, کیا آپ کو ان کے احساسات کے ساتھ کھیلیں گے؟ کیا آپ لوگوں کو ورگلانے کی کوشش کریں گے؟ کیا یہی آپ کا ایک کام ہے کہ آپ ویلفیئر کے نام پر لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں اور ملا کر دوسروں پر حملے کرتے ہیں, دوسروں کے کاروائیاں اپنے ساتھ ڈال رکھی ہوئی ہے؟ اور دوسرا آخر میں آپ کا چینل ہے, آپ نے بڑی واضح بات کی کہ بی ایم نیوز کے چینل پر آئیں, پلیٹ فارم پر آئیں, ہم آپ کی بات بلند کریں گے. انہوں نے بھی ایک سوشل میڈیا پر چینل بنا رکھا ہوا ہے, وہ بھی دیکھ لیں. ان کے لوگوں کو میں نے خود دعوت دی, ان کے صحافیوں کو دعوت دی, وہ آئے, آ کر کھڑے رہے, انہوں نے پروگرام ریکارڈ کیا, لیکن ان مالکان نے وہ پریس کانفرنس کو چلنے نہیں دیا, دوسری پریس کانفرنس کو چلنے دیا. لہٰذا ان کا چہرہ سامنے آ گیا ہے, یہ کتنے بزدل لوگ ہیں. اور ہمارا بھی چینل ہے, ہمارا بھی فیس بک پر چلا رہے ہیں اے آئی کے نام پر, اسے بھی کھول کر دیکھ لیں. ندیم اظہر کیرا صاحب کی پریس کانفرنس چل رہی ہے, عرفان بسی صاحب کی پریس کانفرنس چل رہی ہے. اگر ان کا کوئی اور موضوع تو ہم دیں گے. اگر یہ ہمارے, آپ نے جیسے کہا, میں اپنے لڑکوں کو کہوں گا وہ آئیں گے ان کے پاس اے آئی کے نیوز پر, پلیٹ فارم پر, اپنا بیان تو آ کر دینا, بتائیں تو صحیح لوگوں کو کیوں جھوٹ بولا گیا. ندیم اظہر کیرا صاحب نے بولا تھا کہ میں عیدگاہ میں آؤں گا, وہاں پہ ایک اکٹھ ہوگا, آپ کے لوگ بھی, لوگ کھاریاں کے لوگ, انہوں نے کچھ نشاندہی کی تھی. تو بصری صاحب کی طرف سے یہ بولا گیا کہ آپ عیدگاہ کو چھوڑیں, آپ مکہ میرے ساتھ چلیں, وہاں پہ جا کے جو ہے نا ہم بات کو, مطلب یہ بات رکتی نظر نہیں آ رہی, یہ آگے سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور میرے بھائی, آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں, پڑھے لکھے ہیں, سیانے ہیں. جو اپنے شہریوں کو سامنا نہیں کر سکتا, جو اپنے شہر میں اپنے آپ کو سچا ثابت نہیں کر سکتا, اس نے مکہ مدینہ کی کہاں پر جانا ہے؟ یہ تو سامنے پتہ چل رہا ہے نا, بھاگنے کی کوشش ہے. اگر یہ کہتے ہیں, میں اس آپ کے پلیٹ فارم سے کہتا ہوں, وہ 11 لوگ ہیں, آپ بھی جو نام دینا چاہتے ہیں وہ بھی دیں, ہم ان کے ساتھ ملا لیں, اپنے بندوں کو بٹھا لیں, ہمیں نہیں کوئی اعتراض. ہم نے 11 بندے کیے ہیں, معززین ہیں, ہم ان میں سے کسی کے نام کو لیفٹ نہیں کریں گے. وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے, قابل عزت ہے. ہم نے ان سے رابطہ کیا, انہیں اپنا پیغام پہنچایا, ان سب نے کہا جی ہم آپ کی بات کو سنیں گے. ہم آپ کے سامنے کھاریاں میں, ہمارے میں اتنا حوصلہ ہے, ہم کھاریاں عیدگاہ میں آئے ہیں, کھاریاں عیدگاہ میں آ کر جمعہ پڑھا ہے, وہاں پر آ کے ہم نے کھاریاں کے لوگوں کے سامنے اپنا موقف رکھا ہے. اور چودھری بشارت صاحب جو سب سے بڑے کھاریاں کے عزت دار ہیں, اور خطیب اعظم کھاریاں علامہ ڈاکٹر نوید اقبال قادری صاحب, اور وہاں پر سابق تحصیل ناظم عرفان نصیر مرالا صاحب, اور دیگر بھی وہاں پر معززین تھے, مجھے جن کے نام نہیں, ان سب کے سامنے ہم نے موقف رکھا ہے. آپ بھی ایک دفعہ ہمت کریں نا, آپ بھی جائیں نا, آپ بھی پہنچے چودھری بشارت صاحب کے پاس, آپ بھی اپنا کیس لے کر جائیں, انہیں بتائیں یہ ہمارے ساتھ ہے ہوا ہے. آپ اگر سچ کیوں نہیں سامنے آنے دیتے عوام کے سامنے؟ اور اگر یہ اپنے بندے دینے چاہتے ہیں, ہمیں قبول ہے, وہ دیں, ہم ان بندوں کے ساتھ میس کریں جہاں پر چاہتے ہیں. اگر یہ چاہتے ایس ہاؤس میں, ان کو ادھر آتے ہوئے ڈر لگتا ہے, کھاریاں عیدگاہ میں کہتے ہیں ایس ہاؤس ان کے لیے پناہ گاہ, تو ادھر ہم آ جائیں گے. یہ جس مقام پر کہیں گے ہم ادھر آ جائیں گے وہاں, لیکن ایک دفعہ عوام کو بتائیں کہ کس نے ان سے بتا مانگا, اور کس نے ان کی زمین پر قبضہ کیا, اور انہوں نے کس کی زمین پر قبضہ کیا. یہ ساری عوام کے سامنے آنا چاہیے. کیوں انہوں نے کھاریاں کی عوام کو بیوقوف بنایا, اور سوشل میڈیا پر دھڑا دھڑ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, اور اب یہ بھاگ رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے چینل کے ساتھ سے میں کہہ رہا ہوں, ہم انہیں بھاگنے نہیں دیں گے. ہم ہر گلی میں کھڑے ہوں گے, ہر محلے میں کھڑے ہوں گے, ہر کوچے میں کھڑے ہوں گے, ہر مسجد میں جائیں گے, ہر گھر میں جائیں گے. ہم کھاریاں کے بچے کے پاس جائیں گے. ان کو جب تک انہوں نے یہ جواب نہیں دینا کہ انہوں نے یہ کیوں کیا ہے اور کھاریاں کارڈ کیوں کھیلا ہے, اس وقت تک ہم انہیں چھوڑنا نہیں. یہاں تو سرے عام آ کر معافی مانگے, لوگوں سے کہیں کہ ہم نے آپ کے احساسات کے ساتھ کھیلا ہے, ہم نے آپ کے سامنے جھوٹی منفی پروپیگنڈا کیا. اگر یہ نہیں مانتے تو پھر سامنے آئیں, ہمیں جھوٹا ثابت کریں. تاکہ ندیم اظہر کیرا صاحب نے واضح طور پر کہا ہے, اگر آپ مجھے جھوٹا ثابت کریں گے تو میری نظروں کو لوگوں کے سامنے نیچا کریں, تاکہ میں آپ سے معافی مانگوں, اور میں آپ کی کہے ہوئے ہر بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں گا. اگر آپ جھوٹے ہیں تو پھر عوام کو بتائیں ہم جھوٹے ہیں. ہم نے ایک اہم ترین شخصیت, ایک خاندان, اور کسی کے خلاف اس طرح بدتمیزی, طوفان بدتمیزی نہیں جو کھاریاں کی عوام کو ساتھ انہوں نے کر کے کیرا صاحب کے ساتھ کیا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو جواب دینا پڑے گا. آپ کو پتہ ہے, یہ آپ کے چینل سے ایک اور اہم بات بتانے جا رہا ہوں, مکافات عمل. بہت زیادہ شور پڑتا تھا عمران خان کے دور میں, آج عمران خان کو دیکھ لیں کہاں پر کھڑا ہے. اگر آپ نے یہ کیا تو کل کے آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا, اور کل لوگ آپ کے سامنے بھی اگر بینر لے کے کھڑے ہوں گے اس کے سامنے. اگر آپ نے اسی طرح کرنا ہے, لوگوں کی عزتوں کو چھالنا ہے, تو آپ کی اتنی بڑی عزت نہیں, آپ کوئی مقدس گائے نہیں ہے, آپ کسی کے لیے اہم نہیں ہے. مکافات عمل ضرور ہوگا, اور یہ کھاریاں کی عوام دیکھے گی, چاہے آپ کا ندیم صاحب کے ساتھ راضی نامہ ہو جائے, بیٹھ جائے, جو دل ہو جائے, لیکن اللہ ایک بندے ایسے کو پیدا کرے گا جو آپ کے سامنے کھڑا ہوگا. اور جس طرح آپ نے کسی کی تذلیل کی,
उसी तरह वो भी आपकी तजलील करने के लिए खड़ा होगा। ये मकाफात अमल होकर रहता है। ख़वातीन हज़रात, ये इनका मौक़िफ़ भी हमारे सामने आ गया। BM न्यूज़ पे इन्होंने अपना मौक़िफ़ जो है वो रिकॉर्ड करवाया है। हमारे दरवाजे खुले हैं हमेशा, इनके लिए भी खुले हैं, आपके लिए भी खुले हैं, खारियां शहर की आवाम के लिए भी खुले हैं, खारियां शहर के लीडरान के लिए भी खुले हैं, लाला मूसा की आवाम, लाला मूसा के लीडरान, जो शख्सियत भी यहाँ पे अपना मौक़िफ़ रिकॉर्ड करवाना चाहे, हम हाज़िर हैं, हमारे दरवाजे सब के लिए खुले हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए BM न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।